بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور خیر اور عافیت اسی کے ہاتھ۔ اس آیہ قرآنی کا ذکر اپنے آج کے ولاگ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب میں باریک نظر اور عمیق سوچ کے ساتھ نواز شریف کو دیکھتا ہوں تو لرز کے رہ جاتا ہوں، کام کے رہ جاتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں، یا خدا میری آخرت ایسے مت کرنا، یا خدا مجھے معاف رکھنا۔ اس وقت جو نواز شریف کا حال ہے وہ صرف نواز شریف جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے جو اسے سزا دے رہا۔ وہ لندن پہنچا، لوگ پہلے پہنچے ہوئے تھے، تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کہیں سے جا کر آپ کوئی کسی ولاگر کی رپورٹ دیکھ لیں یا لندن میں سے کسی سے پوچھ لیں، آپ کے اگر کوئی عزیز و اقارب وہاں مقیم ہیں تو اصل صورتحال سے آپ کو وہ آگاہ کریں۔ چور 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 کی آوازیں تھی، کیا رہ گیا پلے۔ ولاگ کا آغاز اس لیے میں نے کیا ہے کہ میں آپ کو یہ اطلاع دینے جا رہا ہوں کہ ابھی سے نواز شریف نے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ لندن میں وہ رہ نہیں سکتا، نہ اس کا خاندان رہ سکتا ہے۔ لندن میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کے ٹپر نما بچے اگر کھڑکی سے جھانکے تو کوئی نہ کوئی گزرتا ہوا کوئی پھپتی کس جاتا ہے ان پر۔ اگر کہیں گاڑی پہ چلے جائیں، کہیں اشارے پہ رکے ہوں تو لوگ شیشے نیچے کر کے جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ جاتے ہیں۔ اتنا عذاب روحانی اور ذہنی ان پر نازل ہو رہا ہے کہ جس کا صرف انہیں ہی علم ہے کہ ان پر گزرتی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیلاروس گئے ہوئے تھے، حالانکہ وہاں اگر جانا تھا تو یہ فارم 47 کی کوک سے برآمد شدہ یہ جیلی وزیر اعظم جاتا، لیکن ساتھ نواز شریف بھی گیا، ساتھ وہ بی بی سرجری بھی گئی، ساتھ اللہ بے جیم دال نام لینا میں گوارا نہیں کرتا، پورے کا پورا جہاز بھر کے یہ ساتھ لے۔ لیکن اصل یہ کیوں گئے یاد رکھیے گا اور اس ولاگ کی تاریخ لکھ چھوڑیے گا ناظرین اکرام۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ ان قریب بھاگ کر بیلاروس میں پناہ لے، لیکن پناہ گاہ تلاش کرنی شروع کر دی ہے۔ پرائرٹی کیا ہے؟ مثلا آپ پلاٹ خریدتے ہیں، آپ پہلے سوچتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا ماحول چاہیے۔ یہ اب ساری دنیا میں ابھی سے انہوں نے بھٹکنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ یہ تلاش کر رہے ہیں جہاں پاکستانی کم ہوں۔ چونکہ بیلاروس میں پاکستانی کم ہیں، لہٰذا یہ اس کا جائزہ لینے اور معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ یہ جب میں آپ سے یہ کلام کر رہا ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہاں تو اخباروں میں کچھ اور پڑھنے کو مل رہا ہے، یہ اینکرز کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ سو کالڈ تجزیہ نگار کچھ اور تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی ٹوٹ گئی، عمران خان جیل سے تنگ آ گیا، سڑکیں خالی ہے، احتجاج کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، وہاں سے خزانہ نکلا۔ اور اب ایسی حرکتیں شروع کر دی ہے کہ شکل سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ گنے کا جوس بیچ کر آیا ہے، اسے ہار پہنا لے آ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں 100 بلین 50 بلین یا 25 بلین ڈالر کی کہیں انویسٹمنٹ لے کر پاکستان میں آ رہا ہے۔ اس قسم کے روزمرہ کی بنیاد پر یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ عمل پیرا ہے یہ لوگ۔ اب آئیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان ان قریب باہر آ رہا ہے، عمران خان کو زیادہ دیر تک یہ اب اندر نہیں رکھ سکتے۔ اب جو میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں، یہ ممکن نہیں کہ فوج کے اندر دو آرا نہ پائی جاتی۔ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ناظرین اکرام، یہ کور کمانڈرز یہ ہم ہی میں سے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے دوست ہیں، انہوں نے رشتے لیے ہوئے ہیں، رشتے دیے ہوئے ہیں، یہ انسان ہوتے ہیں آپ کی طرح اور میری طرح، رشتوں کے بندھن میں بندھے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں لوگ نہیں کہتے، انہیں رشتہ دار نہیں کہتے، انہیں ان کے ماں باپ نہیں کہتے، انہیں ان کے بچے نہیں کہتے جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کہ باہر کے حالات کیا ہے؟ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لوگ اس سے سخت ناراض نالاں ہے۔ لہٰذا اب فوج کے اندر بھی ایک دوسری رائے پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے کہ کوئی راستہ نکالے۔ اس ولاگ کا موضوع یہ نہیں ہے کہ راستہ ہے یا نہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہتا چلا جاؤں کہ عمران خان اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں کوئی راستہ نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام، اپنی طویل سیاسی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس راستہ نہیں کہ انہیں راستہ دے، راستہ انہیں دینا چاہیے عمران خان کو۔ وہ راستہ کیا؟ سیدھا سادہ ہے، عدالتوں پر دباؤ ختم کر دے۔ چونکہ عمران خان کو جو جیل میں رکھا ہوا ہے، میں بطور وکیل کے کہتا ہوں، علی وجہ العلم اور بصیرت کہتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، صرف زور زبردستی اس کے ساتھ کی گئی ہے، اور عدالتوں کو میں کہتا ہوں کہ دباؤ کے نیچے رکھ کر ان سے بے انصافی عدالتوں سے کروائی جا رہی ہے۔ یہ عدالتوں پر دباؤ ختم کر دے، کیس ہے ہی کوئی نہیں، عمران خان باہر آ جائے گا، اور جب باہر آ جائے گا تو قوم کا مقدر کھلنے کی کوئی راہ پیدا ہو جائے گی۔ عمران خان کو راستہ دینا اس لیے ضروری ہے
کہ ملک برباد ہو رہا ہے، سیاسی طور پہ تو برباد ہو چکا ہے، بڑے پیمانے پر جو ملکی معیشت ہوتی ہے بالکل برباد تباہ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے۔ لیکن مہنگائی نے وہ عالم پیدا کر دیا ہے کہ لوگ ناک ناک تنگ آ چکے ہیں۔ اب تو وزیر خزانہ نے بھی کہہ دیا ہے، جیسا یہ وزیر اعظم ویسا ہی وزیر خزانہ۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں معیشت بہت سنور گئی ہے، اور دوسری طرف وزیر خزانہ نے کل ہی کہا ہے کہ معیشت سنوری ہے، لیکن اس سنوار کے اثرات عوام میں نہیں جا رہے۔ بھائی کہاں معیشت سنور گئی بھائی؟ اب آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ ایف بی آر میں سے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جو عوام کی خدمت کو اپنے پیش نظر رکھ کر اپنے فرائض انجام دے رہا ہو۔ ہر کوئی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پتا ہو کہ جہاز ڈوب رہا ہے اور ہر کوئی انتظار کر رہا ہو کہ اس جہاز سے چھلانگ مار کے میں نے ساحل پہ کیسے پہنچنا ہے۔ اب یہ سارے آپ یقین کریں گے اگر میں یہ کہوں کہ پٹواری تک اس ملک سے بھاگنے کا انتظام اور اہتمام کر چکے ہیں۔ باقی تو چھوڑیے، یہ وفاقی سیکرٹری تو چھوڑیے، یہ نام نہاد وزیر، گورنر، وزیر اعظم اور ان کے حواری اور پٹواری، انہیں ہر کوئی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے اس ملک سے بھاگنے کے لیے۔ تو یہ جو بیلاروس کی میں نے بات کی ہے، یہ انہیں بھی علم ہے نواز شریف کو۔ آخر اتنا وقت کہیں گزارا ہو، مثلا اگر بندہ کسی ویلڈر کی دکان پر بیٹھا رہے کوئی 2-4 سال تو نہ بھی کام کرے تو اسے پتا چل جاتا ہے، آدھی ویلڈنگ سیکھ جاتا ہے۔ کسی مکینک کے پاس بیٹھا ہو وہ اسے کار مکینک ہو جاتا ہے، وہ کسی رنگریز کی دکان پر بیٹھا ہو تو رنگریز بن جاتا ہے، یعنی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ تو جیسی تیسی بھی ہے، 40 برس تو ہو چکے ہیں نواز شریف کو، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی ان لوگوں کی نظریں بدل سکتی ہیں جو انہیں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات میں ناظرین اکرام آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر مجھے یہ علم ہے کہ سارے کے سارے کور کمانڈرز ملک کی صورتحال پر مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھ سے 20% زیادہ انہیں علم ہے، اور آج کل جو صورتحال جا رہی ہے وہ انتہائی نازک ہے اور ان کے لیے انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے۔ کسی رات بھی کایا پلٹ سکتی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارچ تک عمران خان جیل سے باہر ہوگا، لیکن میں کوئی ناسٹریڈیموس تو نہیں ہوں، کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ونسٹن چرچل سے کسی نے پوچھا کہ سیاستدان کیسے کہتے ہیں، اس نے کہا سیاستدان وہ ہے جو موجودہ صورتحال کی بنیاد پر اپنا اندازہ قائم کر کے یہ بتا سکے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر جو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوگا وہ نہیں ہوتا تو اس کی دلیل دے سکے۔ میں آپ کو دلیل دیتا کہ بات پوری بن گئی ہوئی تھی مارچ میں عمران خان کی رہائی کی۔ اسے کہا گیا کہ 2 مہینے آپ نے اپنے آپ کو پبلک نہیں کرنا، 2 مہینے آپ آرام کریں اور ہم کوئی ایسی سچویشن بنائیں گے کہ نہ ہم ہارے ہوئے کسی کو محسوس ہو اور نہ آپ جیتے ہوئے محسوس ہوں۔ فار دا سیک آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن ہم ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ یہ بات طے پا چکی تھی۔ آپ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ بیان دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں جو آج میں کہہ رہا ہوں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان زیادہ دیر تک اب جیل میں نہیں، یہ آپ یقین کر لیجئے، آپ یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، یہ ملک کی اس وقت جو صورتحال جاری ہے اس پہ ذرا غور کیجیے۔ یہ آپ کا ملک ہے، ملک گھر ہوتا ہے، اگر گھر کی دیواریں ٹوٹنی شروع ہو جائیں، چھت گرنے کو ہو تو کچھ چہرے پہ کوئی پریشانی، حیرانی تو آنی چاہیے، وہ آپ کے چہرے پہ آنی چاہیے، وہ دکھ محسوس ہونا چاہیے، وہ خوف، وہ خدشات انہیں چاہیے کہ آپ کو گھیرے میں لے۔ اور یہ بھی ہمارا گھر ہے جو پاکستان ہے۔ پاکستان بہت برے حالات میں پھنسا ہوا ہے اس وقت، آپ کو بتایا نہیں جا رہا۔ کیا آپ مانیں گے کہ کے پی کے 6 اضلاع ایسے ہیں، یعنی آدھا کے پی کے، کہ رات کو پولیس تھانہ چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہے، وردیاں نہیں پہن کے باہر نکلتے، تالے لگے ہوتے ہیں، بجلیاں بند ہوتی کہ کہیں کوئی دور سے کہیں کوئی میزائل نہ مار دے۔ اسی طرح وہ جسے ہم وہ فاٹا کے علاقہ جات کہا کرتے تھے، ان علاقوں میں جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے۔ یہ شمالی وزیرستان میں کرفیو لگا ہوا، پولیس پر، پولیس چوکیوں پر، سیکیورٹی ایجنسی کے افراد پر، ان کے ٹھکانوں پر حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی۔ اور پنجاب کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری کا وہ عالم ہے، اور دوسری طرف ستم دیکھیے، یہ ٹک ٹاک پروگرام۔ اب 67 منصوبے ہو گئے، میں روزانہ لکھتا ہوں 66 جمع 1 67 منصوبے، ٹک ٹاک منصوبے پر ناز نخرا کر کے، اشوا ناز انداز وہ دکھلا کے، لشکارے اور کچھ پڑھی پڑھائی سکھائی، کوئی چھوٹی سی تقریر کر کے، کسی منصوبے کا اعلان کر کے وہ گئے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے قرضے لیے ہیں، یہ کتنی دیر ہوئی ہے؟
یہ فارم 47 کی حکومت کو تشکیل دیے ہوئے نے بچے بچے کے گلے میں من کا توق انہوں نے لٹکا دیا ہے قرض کا. ریڈیو بانٹے جا رہے ہیں, ٹیپیں بانٹی جا رہی ہیں, چینجز بانٹے جا رہے ہیں, لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں, نقد دیے جا رہے ہیں, ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر اخبارات کو اشتہارات کے نام پر اپنی شکلیں دکھانے کا شوق ہے. آج کا اخبار ذرا نکال کر دیکھیے, سارے پورا فرنٹ پیج پورا بیک پیج بھرا ہوا ہے, اور ساتھ اس بگوڑے کی تصویر. اس کی حیثیت کیا ہے جو کھا گیا قوم کو لوٹ کر, جس نے لوٹ مار کی بنیاد رکھی یہاں پاکستان کے اندر, نواز شریف, اور اس کی تصویر ساتھ دی ہوئی ہے, ریڈیو پہ تصویریں لگائی ہیں. اور جس ریڈیو والے سے میں پوچھتا ہوں کہ اب وہ گالیاں ایسی عجیب و غریب تمسخر انگیز لطیفے سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر, جو لطیفہ سن کے بندے کی پسلیاں چڑھ جاتی ہیں ایک دوسرے پر, ویسی گالیاں لوگ دیتے ہیں جن کی ریڈیو پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس نے بازاروں کے بازار دیکھنا, جب کسی کی ذلت کا سامان آسمانوں سے ہو تو اس کی عقل مرتی ہے, پہلے عقل مر گئی ہے, بازار توڑ رہے ہیں. ایک ویسے بے روزگاری, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہتری پیدا کرنی ہو تو وہ بھی گریجولی کرنی چاہیے, آہستہ آہستہ کرنی چاہیے. اس طرح پکڑ کر لوگوں کا روزگار چھین لے, ملبہ بنا کے رکھ دیے سارے بازار. ناظرین کرام, آپ تیار رکھیے, ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آج کی تاریخ یاد رکھیے, میں دوسری دفعہ کہہ رہا, انہونی ہونے جا رہی ہے. ناظرین کرام, یہ آج جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ تلاش کریں گے نظر نہیں آئیں گے. ان کی شکلیں دیکھیے گا آپ, وہ سرسوں کے تیل میں چوہا بھگو کر باہر نکالیں, یہ ان چوہوں کی مانند ہوں گی. وقت بدل رہا ہے, اللہ کو منظور ہے کہ پاکستان قائم رہے, اسی لیے اب اس کے قیام, اس کے استحکام اور اس کی ترقی کے انتظامات آسمانوں سے ہونے جا رہے ہیں. ناظرین اکرام, انتظار کیجئے, خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے. اجازت دیجیے اور اس ولاگ کو یاد رکھیے گا. ناظرین اکرام, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.